بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا کسان اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا ایک مکان تھا۔ ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے تھے، دوسرے کمرے کو استقبل بنایا ہوا تھا، وہاں ان کا گھوڑا رہتا تھا۔ یہ گھوڑا بڑا ہی شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم دور دور تک مچی ہوئی تھی۔ جب بادشاہ وقت کو گھوڑے اور اس کی خوبیوں کا پتہ چلا تو وہ اپنے وزیروں کے ساتھ اس بوڑھے کسان کے پاس آیا اور کہنے لگا، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ بوڑھے نے کہا، جی نہیں، میں نے بیچنا ہی نہیں ہے۔ بات کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی کہ بادشاہ نے اسے آدھی سلطنت تک کی آفر کر دی، لیکن اس غریب شخص نے گھوڑا دینے سے بالکل انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق، بیوقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت کی آفر کی اور تو نے ٹھکرا دی۔ اب بیٹھ کر رو اپنے نصیب کو۔ اس غریب شخص نے کہا، بادشاہ آیا، اس نے گھوڑے کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں نصیب کو رونے کی کیا بات ہے؟ یہ گھوڑا میری زندگی ہے، میں اسے نہیں دے سکتا کسی بھی قیمت پر۔ لوگوں نے کہا، تو بڑا ضدی آدمی ہے، اور وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ ایک دن بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے آئے۔ چند ایک نے پھر کہہ دیا، بابا ہم نے کہا تو تھا کہ تیری قسمت ہی خراب ہے۔ کسان بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو، تمہاری بڑی مہربانی کہ میرے پاس آئے، اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں قسمت کی خرابی کہاں سے آ گئی۔ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید صدمے کی وجہ سے بابے کا دماغ چلا گیا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا ہی چوری ہو گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ جنگل سے صحت مند اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے آیا۔ پورے گاؤں میں دھوم مچ گئی۔ لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی، گھوڑے کا گم ہو جانا بدقسمتی نہیں تھی، اصل میں تو تمہاری خوش قسمتی تھی۔ کسان نے حیرت سے کہا، بھائیو، مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا واپس آ گیا۔ یہ درست ہے کہ وہ 21 گھوڑے ساتھ لایا، مگر اس میں خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ گاؤں والے یہ سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ چند دن گزر گئے۔ ایک دن کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ایک سرکش گھوڑے نے اسے ایسی پٹخی دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے دیکھا بالا اور 3 مہینے کے لیے بستر پر آرام کی ہدایت کی۔ ایک بار پھر گاؤں مڈ آیا۔ ہر ایک نے بوڑھے کے ساتھ ہمدردی کی۔ چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا کہ بابا جی آپ ہی ٹھیک تھے، ان 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی کا اشارہ تھا۔ بوڑھے کسان نے یہ سن کر ٹھنڈی سانس بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، بھائیو، ہر واقعے میں فوراً خوش قسمتی یا بدقسمتی نہ ڈھونڈ لیا کرو۔ خیر، گاؤں والے یہ سن کر چلے گئے۔ 2-3 ہفتے گزرے۔ اچانک ہی قریبی ملک سے جنگ چھڑ گئی۔ بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دے دیا۔
ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آئے اور اس بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابے کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے، تم تو ہم سب سے زیادہ سیانے نکلے۔ واقعہ ہی تمہارے بیٹے کا حادثہ بد قسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، معلوم نہیں واپس بھی لوٹتے ہیں کہ نہیں۔ تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بوڑھا کسان ان کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا اور وہ اپنا بیٹا اور گھوڑے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، سامعین، مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں۔ پر بندہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میری ساری زندگی تھی جو کہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ والسلام۔